رسول کریم اما بعد، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا تذکرہ فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے نماز پر محافظت کی، یعنی پابندی کی اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو قیامت والے دن یہ اس کے لیے روشنی کا بھی سبب ہوگی اور ایمان کی دلیل اور حجت اور برہان بھی ہوگی۔ اور جس نے اس کی محافظت نہیں کی، یعنی پابندی نہیں کی، اہتمام نہیں کیا، بالکل ہی نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اہتمام نہیں کیا، تو نہ اس کے لیے روشنی کا کوئی انتظام ہوگا اور نہ اس کے پاس اپنے ایمان کی اور مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، اور اس کا حشر حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائے، اگرچہ اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی پھر جہنم سے نکل آئے، لیکن حشر اس کا کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جس نے پابندی کی، اہتمام کیا، اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین، تبع تابعین کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث سنیں اور بار بار اس پر غور کریں، اپنے عمل پر بھی غور کریں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچیں اور سارے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے نماز کے بارے میں، اور ہمارا طرز عمل نماز کے بارے میں کیا ہے۔ اسلام میں نماز چھوڑنے کی کسی بھی حال میں گنجائش نہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ابھی اسلام والی لین پر چلا ہی نہیں، کراچی جانا چاہتا ہے اور کراچی والی گاڑی پر ابھی وہ بیٹھا ہی نہیں، جب بیٹھا ہی نہیں ہے تو پہنچے گا کہاں؟ نماز چھوڑنے کی کسی بھی حال میں گنجائش نہیں۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ مسافر کو آدھی نماز کی چھوٹ دی گئی لیکن بالکل چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے برخلاف باقی جتنے بھی احکام ہیں، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے، بہت زیادہ بیمار ہے، بالکل امید ہی نہیں تو فدیہ دے دے، زکوٰۃ بھی مالدار پر ہے، حج بھی مالدار پر ہے، لیکن نماز ہر مرد پر، عورت پر، بوڑھے پر، جوان پر، سب پر، یہاں تک فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا کہو، اور 10 سال کی عمر جب ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو اور سختی کر کے اس کو پڑھاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد